ہماری زندگیوں میں اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو باہر سے بالکل پرسکون اور مضبوط نظر آتے ہیں، لیکن ان کے اندر کون سا طوفان چل رہا ہے اس کی کسی کو خبر نہیں ہوتی۔ آج ہم ایسی ہی ایک کہانی میں اتریں گے، علی خان کی کہانی، اور اس کی خاموش طاقت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ جو عنوان ہے نا، خاموش آنکھوں کی چیخ، یہ صرف چند الفاظ نہیں ہیں، یہ اصل میں علی کی اس پوری جدوجہد کی آواز ہے جو اس نے کبھی زبان سے بیان نہیں کی۔ تو علی کی زندگی تھی کیسی؟ بالکل ایک سیٹ پیٹرن پر چلنے والی۔ صبح اٹھنا، نماز، ناشتہ اور سیدھا دفتر، ایک دم پریڈکٹیبل روٹین۔ لیکن یہ معمول دراصل ایک پردہ تھا۔ ہاں، کیونکہ اس روٹین کے پیچھے اس کے دل میں ایک بالکل الگ کہانی چل رہی تھی۔ ایک ایسا بوجھ تھا، ایک ایسی کشمکش تھی جو کسی کو نظر نہیں آتی تھی۔ دفتر میں لوگ اسے دیکھتے تو یہی کہتے تھے، یار علی تو کمال ہے، کبھی ٹینشن ہی نہیں لیتا۔ وہ ان کے لیے مضبوط علی تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ اندر ہی اندر خاموشی سے ٹوٹ رہا تھا۔ اور یہی تو المیہ ہے نا، کہ جو لوگ اپنی تکلیف نہیں دکھاتے وہ اکثر اکیلے ہی رہ جاتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ بوجھ تھا کیا؟ یہ سارا معاملہ جڑا تھا اس کی بیمار ماں سے، اس کی ماں کی بیماری، پھر ان کی مہنگی دوائیں، اور اوپر سے ہر روز کا کوئی نہ کوئی نیا خرچہ۔ یہ چیزیں تھیں جو اسے اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہی تھیں۔ اور اس کی محبت کا عالم تو دیکھیں کہ اپنی پوری کی پوری تنخواہ ماں کے علاج پر لگا دیتا تھا، اور خود ایک سستی سی چائے پی کر پورا دن نکال لیتا تھا۔ یہ وہ خاموش قربانیاں تھیں جو کسی کو نظر نہیں آ رہی تھیں۔ کہتے ہیں نا کہ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ علی کے لیے بھی وہ لمحہ قریب آ رہا تھا۔ اب ہم کہانی کے اس حصے میں داخل ہو رہے ہیں جہاں یہ خاموش جنگ ایک کھلے زخم میں بدلنے والی تھی۔ ایک دن دفتر میں پروموشنز کا اعلان ہوا، ہر طرف ایک امید کی لہر دوڑ گئی۔ علی کو بھی لگا کہ چلو شکر ہے، شاید اب حالات کچھ بہتر ہو جائیں گے، لیکن اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ امید ایک بہت گہری مایوسی میں بدلنے والی ہے۔ جب لسٹ لگی تو اس میں سب کے نام تھے، لیکن علی کا نام، اس کا نام کہیں نہیں تھا۔ ایک ہی لمحے میں اس کی ساری محنت، اس کی ساری قربانیاں جیسے کسی نے دیکھی ہی نہ۔ اور یہ وہ لمحہ تھا جب وہ واش روم کے آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ مضبوطی کا وہ سارا نقاب اتر چکا تھا، اور اس نے خود سے صرف ایک سوال کیا، شاید میں واقعی اس قابل نہیں ہوں۔ ابھی وہ اس ایک صدمے سے سنبھلا بھی نہیں تھا کہ زندگی نے اس پر ایک اور اس سے بھی بڑا وار کر دیا۔ کچھ ہی دن بعد اس کی ماں بھی اس دنیا سے چلی گئی، ایک کے بعد ایک، دو گہرے زخم جس نے اسے جیسے بالکل ہی توڑ کر رکھ دیا۔ اب گھر میں بس ایک سناٹا تھا۔ وہ رونا چاہتا تھا، چیخنا چاہتا تھا، لیکن آنسو جیسے آنکھوں میں ہی جم گئے تھے۔ بس ایک خالی پن تھا، اور یہ وہ غم ہوتا ہے جو آنسوؤں سے کہیں زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ جب انسان سب کچھ کھو دیتا ہے تب ہی اسے اپنی اصل طاقت کا احساس ہوتا ہے۔ اس مکمل اندھیرے سے ہی علی کی تبدیلی کا سفر شروع ہوا۔ یہ ایک گہرا سوال ہے کہ جب سب کچھ ختم ہو جائے تو پیچھے کیا بچتا ہے؟ اسی سوال کے جواب میں علی کو اپنی زندگی کا نیا مقصد ملنے والا تھا۔ اس نے کوئی لمبے چوڑے منصوبے نہیں بنائے، بس ایک چھوٹا سا وعدہ جو وہ ہر صبح خود سے کرتا تھا، آج ہار نہیں مانوں گا۔ اور یہی ایک جملہ اس کی مایوسی کے خلاف سب سے بڑی ڈھال بن گیا۔ اس نے اپنے سارے غم کو، اپنی ساری تکلیف کو ایک طاقت میں بدل دیا۔ دن میں دفتر کا کام کرتا اور راتوں کو وہ نئی سکل سیکھتا تھا، چپ چاپ، خاموشی سے، کسی کو بتائے بغیر۔ وہ خود کو بہتر سے بہترین بنا رہا تھا۔ تو اب چلتے ہیں سفر کے عروج کی طرف، دیکھتے ہیں کہ ایک سال کی اس خاموش محنت اور عزم کا نتیجہ کیا نکلا۔ پورا ایک سال گزر گیا، وقت کا پہیہ گھوما، اور ٹھیک اسی ہال میں، اسی جگہ ایک بار پھر ایک اعلان ہونے والا تھا۔ منظر وہی تھا، لیکن اس بار کہانی بدل چکی تھی۔ اور اس بار جب نام پکارا گیا تو پورے ہال میں صرف ایک ہی نام گونجا، امپلائی آف دی ایئر، علی خان۔ وہ شخص جو اپنی جنگ تنہائی میں لڑ رہا تھا، آج اس کی جیت کا جشن سب کے سامنے منایا جا رہا تھا۔ جب وہ اسٹیج پر آیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن یہ ایک سال پہلے والے مایوسی کے آنسو نہیں تھے، نہیں، یہ کامیابی کے آنسو تھے، یہ طاقت کے آنسو تھے، اور یہ اپنی ماں کی یاد کے آنسو تھے۔
اس نے ایوارڈ تھاما، ایک لمحے کو آسمان کی طرف دیکھا اور اپنے دل ہی دل میں کہا، اماں، آپ کی دعاؤں نے مجھے ہارنے نہیں دیا۔ یہ جیت اس کی اپنی نہیں بلکہ اس کی ماں کے یقین کی جیت تھی۔ علی کی یہ کہانی ہمیں ایک بہت اہم سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ ذرا سوچیں، ہمارے ارد گرد، ہمارے دوستوں میں، ہمارے گھروں میں روزانہ کتنی ہی ایسی خاموش جنگیں لڑی اور جیتی جا رہی ہیں جن کی ہمیں شاید خبر تک نہیں ہوتی۔